دعا کے حوالے سے فرمائیے کہ ہر انسان کے لیے ہوتا ہے، سب سے زیادہ تو لوگ میرا خیال ہے جس طرح سے محمد علی شاہ صاحب تشریف رکھتے ہیں، لوگ دعا کے لیے کہتے ہیں کہ کیا ہم کریں کہ ہماری دعا قبول ہو جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اسامہ بھائی، دعا کا موضوع جو ہے شاید دینی اور فکری اور معنوی موضوعات میں سب سے زیادہ اہم اور سب سے زیادہ انسان کے دل کو متاثر کرنے والا موضوع ہے۔ دعا، ابھی آپ نے حدیث کا حوالہ دیا، خود قرآن کریم میں دعا کو پڑھنے کی ضرورت ہے کہ دعا ہے کیا۔ سورہ فرقان کی آخری آیت ہے غالباً، قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، اے رسول ان سے کہہ دیجئے اگر تمہاری دعائیں نہ ہوتی تو مجھے تمہاری کوئی پرواہ نہ ہوتی۔ اللہ، یعنی خود خالق رب، کائنات کا خالق اپنی مخلوق سے اور انسان سے یوں مخاطب ہے کہ تمہاری دعائیں ہیں جس کی وجہ سے میں تمہیں عطا کرتا ہوں اور میری توجہات تمہاری طرف مبذول ہوتی ہیں۔ اگر تمہاری دعائیں نہ ہوں تو تمہاری مجھے کوئی پرواہ نہ ہو۔ اس لیے خود خالق نے یہ فرمایا کہ ادعونی استجب لکم، دو اس کے حصے ہیں، تم مجھ سے مانگو، ادعونی مجھ سے مانگو، تم مانگو، استجب لکم میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ درمیان میں کوئی شرط بھی نہیں رکھی، کہا کہ تمہارا کام مانگنا ہے اور میرا کام دینا ہے، جو مرضی مانگو۔ ظاہر ہے ہر وہ چیز جو خالق سے مانگی جا سکتی ہے وہ انسان کو اس سے مانگنی چاہیے۔ کیا بات ہے۔ اب احادیث میں اس کی تشریح میں یہاں تک بات آئی ہے کہ تم دسترخوان میں جو نمک ہے وہ نمک بھی اللہ سے مانگو، جبکہ نمک جو ہے کوئی بڑی چیز نہیں ہے، لیکن کہا گیا کہ حتیٰ اس نمک کے حوالے سے بھی تم محتاج ہو اللہ کے، اللہ سے مانگو، اللہ تمہیں ضرور دے گا۔ اب خود قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے عجیب انداز اختیار کیے ہیں دعا کے حوالے سے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب میرے بندے تم سے میرے بارے میں پوچھتے ہیں، انی میرے بارے میں پوچھتے ہیں، چونکہ بہت سارے لوگ آتے تھے رسول کریم کی بارگاہ میں، پوچھتے تھے کہ یا رسول اللہ ہم اللہ سے کیسے مانگیں، وہ کہاں پر ہے، کس طرح سے اس سے ہم کلام ہوں، کس طرح سے ہم گفتگو کریں، وہ والی بات نہ ہو جو حضرت موسیٰ کے اس مرید کی تھی کہ اللہ کے بارے میں اس طرح کے تصورات جو اللہ کی وحدانیت کے منافی ہوں، لیکن وہ بیچارہ اپنی سادگی میں کر رہا ہو، تو اس لیے پوچھتے تھے اور رسول کریم جواب دیا کرتے تھے۔ تو اس لیے جب یہ آیت اتری تو اس آیت نے کہا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں، خطاب کس کو ہے؟ نبی کریم کو۔ کس کے بارے میں ہے؟ امت کے بارے میں۔ اس کے بعد ایک دفعہ اللہ کا کلام نبی سے خطاب میں ہے، اس کے بعد نبی سے خطاب کا رخ مڑ جاتا ہے بندوں کی طرف۔ اب نبی کو درمیان میں نہیں لا رہا اللہ، قل خود نبی کریم سے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، جب آپ سے میرے بارے میں میرے بندے پوچھتے ہیں، خود بندوں کو میرا کہہ کر مخاطب کیا ہے، عبادی میرے بندے، ٹھیک ہے؟ جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھتے ہیں، اس کے بعد پھر یہ نہیں کہا قل ان سے کہیے، یعنی رسول کریم کو واسطہ نہیں بنایا بلکہ براہ راست لوگوں سے مخاطب ہوا اور کہا کہ انی قریب، میں تمہارے قریب ہوں۔ اللہ، فوراً بندوں کی طرح مت انی قریب اجیب الدعوت الداعی اذا دعان، جب کبھی تم دعا کرتے ہو میں قبول کرتا ہوں۔ اجیب الدعوت الداعی اذا دعان، جب کبھی تم قبول کرتے ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ دعا کیسی ہو اور کن شرائط کے ساتھ ہو۔ اس کے حوالے سے ایک دعا ہے جس کو دعائے خضر بھی کہتے ہیں اور دعائے کمیل بھی کہتے ہیں، چونکہ دعاؤں کے حوالے سے، مناجاتوں کے حوالے سے جو ذخیرہ اہل البیت نے چھوڑا ہے وہ ذخیرہ کسی دنیا کے مکتب میں اور کسی دنیا کے دین میں موجود نہیں ہے۔ اتنا بڑا ذخیرہ نبی کریم نے، امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے اور ان کی اولاد نے ذخیرے کے طور پر چھوڑا۔ ان دعاؤں میں سے کوئی ایک دعا اٹھا کر دیکھیں، آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ قرآن کی تشریح اور قرآن کی تفسیر ہے۔ تو اب ان دعاؤں میں جب آپ ان دعاؤں کو دیکھتے ہیں تو بعض بزرگوں نے یہاں تک ان دعاؤں کے بارے میں کہا کہ وہی قرآن کریم اللہ کی طرف سے قلب نبی پر آیات کے نزول کا نام ہے۔ جب یہی آیات قلب نبی کی اس روشن اور آئینہ نما
صفحے سے ٹکرانے کے بعد واپس جاتی ہیں تو دعا کی شکل اختیار کر لیتی ہیں. سبحان اللہ. تو گویا دعا اسی وحی کا بشر کی طرف سے واپس انعکاس ہے اللہ کی طرف. سبحان اللہ. تو اس لیے دعا انسان کی زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ ہے. اچھا مفتی نوید صاحب، آپ نے علامہ صاحب کو بھی سنا، وہ نا ایک کچھ لوگ